امام الانبیاء محبوب کبریا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان پاک ہے. آپ کے تمام لواحقین صحابہ اکرام اہل بیت تمام کے تمام کو اللہ پاک نے پاک فرما دیا. گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نہایت ہی بزرگ ترین تھی، اللہ والی تھی، فاقے کاٹنے والی تھی. ابا کے دین پر اس طرح سے چلی کہ 1 انچ بھی ادھر ادھر نہ ہوئی. اور کیوں نہ چلتی؟ آج آپ یہ بات سمجھے کہ یہ جو دین ہے، دین جس کو کہتے ہیں، قدرتی بات ہے، ہماری اس طرف توجہ نہیں. ہم یہ پتہ تو لگا لیتے ہیں کہ یہ کپڑا کہاں بنتا ہے، ہم یہ پتہ تو لگا سکتے ہیں چینی کہاں بنتی ہے، ربڑ کا کارخانہ کہاں ہے، پلاسٹک کا کارخانہ کہاں ہے، چینی کے برتنوں کا کارخانہ کہاں ہے، فلاں پرزے کہاں بنتے ہیں. کبھی یہ بھی پوچھا کہ دین کہاں سے آیا ہے؟ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ دین مولوی بناتے ہیں، کئی لوگوں کا خیال ہے کہ دین اولیاء کرام اور درویش فقیر جو ہیں وہ بناتے ہیں. کسی کا خیال یہ ہے کہ دین نبی نے بنایا. یہ ساری باتیں غلط ہیں. دین سارے کا سارا آسمانی ہے. یہ جو نماز پڑھنے آئے بیٹھے ہو، جمعے کی نماز نہ مدینے میں بنی نہ مسجد میں بنی، یہ عرش عظیم سے آئی ہے. نماز آسمانی ہے، قرآن کریم آسمانی ہے، روزہ آسمانی ہے، زکوٰۃ آسمانی ہے، حج آسمانی ہے. تمام دین کے جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے آسمانی ہیں. اور یہ بات یاد رکھ لو، جو چیز آسمانی نہیں وہ دین نہیں، وہ دنیا ہے. اب آپ لوگ ایک بات سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے، جب نماز آسمانی ہے، روزہ آسمانی ہے، قرآن کریم آسمان سے آیا اور تمام اسلام اور دین آسمان سے آیا، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ دین جو آسمان سے آیا تھا اس کو لیا اور اس پر عمل کر کے دکھلا کر اور دین کا پورا ڈھانچہ، پوری دولت تمہارے حوالے کر گئے. مثلا آسمان سے آیا کہ نماز پڑھو، اس کی چند حیثیتیں قرآن کریم نے بیان کی، ساری نہیں. فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. نماز میں قیام کرتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں. یعنی نماز کی رکوع قرآن نے بتایا، سجدہ قرآن کریم نے بتایا، کھڑا ہونا قرآن کریم نے بتایا، مگر نماز کی پوری تفصیل تو قرآن کریم نے نہیں بتلائی. پہلی رکعت پڑھ کے یوں بیٹھنا، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا، اتحیات میں اس طرح سے بیٹھنا، یہ تفسیر اور شرح جو ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. دین بڑا قیمتی ہے. دنیا کے معاملات میں بڑے تجربے کار ہیں آپ لوگ مجھ سے زیادہ. جو مال جتنا دور سے آتا ہے وہ اتنا ہی قیمتی بکتا ہے. جو مال ملتان میں تیار ہوگا اس کا وہ بھاؤ نہیں لگتا جو کراچی سے آئے ہوئے مال کا لگتا ہے. جو مال جاپان سے آتا ہے اس کا بھاؤ اور زیادہ، جو امریکہ سے آتا ہے اس کی قیمت اور زیادہ، جو اور دور و دراز کے ملکوں سے آتا ہے اس کی قیمت اور زیادہ، اور جو مال
آسمان سے آیا ہو اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ عرش عظیم سے جو چیز آئی ہو، اللہ تعالیٰ جس کا بھیجنے والا ہو، خداوند کریم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے دین کیا ہو، نگہبانی حضور کی کرائی ہو، بانی سارے اسلام بنا کے بھیجا ہو، وہ کتنی عظمتوں والی چیز ہوگی اور وہ دین کتنا قیمتی ہوگا۔ آج تمہاری نظروں میں مکان کی قیمت ہے، دکان کی قیمت ہے، پلاٹ کی قیمت ہے، سونے چاندی کی قیمت ہے، مگر دین کی کوئی قیمت نہیں۔ عملاً میں بھی آپ میں شامل ہوں، آپ لوگ بھی اسی پر قائم دائم ہیں کہ ہماری نظروں میں، ہمارے دلوں میں عملاً دین کی کوئی قیمت نہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ دین کا بازار لگے تو قیمت کا پتہ چلے، اور دین کا بازار لگے گا میدان حشر میں تو ادھار کھاتا ہے، اب اس کا معاملہ کون کرے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں نے اس دین کے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی، سب سے بڑی لخت جگر، سب سے بڑی نور نظر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، خدا کی قسم قربان ہو جاؤ زینب تیری ہر ادا پہ، تو کتنی مبارک بچی ہوگی جس کا ابا محمد مصطفیٰ ہو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گود میں لے لے کر کے پالا۔ اس بچی کے بارے میں کیا کہو گے جس کو دن میں کئی کئی مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگا کر پیار فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی عابدہ زاہدہ پرہیزگارہ تھی، بڑی اللہ اللہ کرنے والی تھی، ابا جان کی بڑی فرما بردار تھی، امی جان کی بڑی فرما بردار تھی، نبی کی سب سے بڑی بیٹی ہے، سب سے بڑی لخت جگر ہے، سب سے بڑی کالی کملی والے کی صاحبزادی ہے۔ لوگ آج نام سے بھی واقف نہیں، مولوی بھی ڈر کے مارے نام نہیں لیتے، کبھی دوسرے لوگ تو ٹیڑھی پیسہ دینا بند نہ کر دے۔ اندازہ لگا ہم لوگوں کی غداری کا، ہم لوگوں کی بزدلی کا، نبی کی بیٹیوں کا نام لینا پسند نہیں کرتے، نبی کی بیٹیوں کا مقام بتانا پسند نہیں کرتے، نبی کی لخت جگر جنہوں نے بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں ان کے بارے میں ذکر خیر کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور یہ وہ بیٹیاں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، سیدہ خدیجہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی اور سیدہ خدیجہ کی گود میں پلی، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادی کے لیے اپنی سگی سالی حضرت حالہ کے بیٹے سے شادی فرما دی۔ اتنی محبت تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سالی سے، حضرت حالہ سے۔ اگر دروازے پہ آ کر آواز لگا دیتی حضور دوڑ کر تشریف لاتے اور آواز لگاتے حالہ آ گئی، حالہ آ گئی، حالہ آ گئی۔ چنانچہ اس وقت تک قرآن کریم کا نزول شروع نہیں ہوا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی داغ مفارقت دے گئی، دنیا فانی سے رحلت فرما گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور سیدہ زینب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش بھی کی، تربیت بھی فرمائی، بڑی بہن ہونے کی وجہ سے۔ بالآخر وہ وقت آ پہنچا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے پاک سے لوگوں سے تنگ آ کر ہجرت کرنا پڑی۔ ظالموں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو چین نہ لینے دی، دل کو سکون نہ آنے دیا، نہ پانی دیا نہ کھانا دیا، اتنا مارا اتنا مارا سید دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو۔ آج ان واقعات کو اگر پڑھو زمین پھٹ جاتی ہے۔
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سیدہ زینب پیچھے رہ گئی، مکے پاک میں رہ گئی، اداس تھی ابا جان کی وجہ سے، دل نہیں لگتا تھا، ہر روز کوشش کرتی تھی میں بھی مدینے پاک میں چلی جاؤں، میں بھی اپنے ابا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے محلے کا چکر لگاتی تھی، عزیزوں رشتہ داروں میں آیا جایا کرتی تھی، ہر وقت روتی تھی میرے لیے دعا کرو میں اپنے ابا کی خدمت میں جا پہنچوں، اور اندازہ لگا نبی کی لخت جگر کے تقوی پرہیزگاری کا۔ ایک ایک عورت کو کہتی تھی جس کا میں نے آٹا دینا ہو وہ آٹا لے لے، جس کا میں نے دھاگا دینا ہو وہ اپنا دھاگا وصول کر لے، جس کی میں نے سوئی دینی ہو وہ سوئی وصول کر لے، جس کا میں نے ستو دینا ہو وہ ستو مجھ سے وصول کر لے۔ کل کو میں مدینے چلی جاؤں، میرے بعد میں مکے کی کوئی عورت یہ نہ کہے کالی کملی والے کی بیٹی ہو کر بے ایمانی کر گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو تو اس بات کا فکر ہے کہ اس میں آخر الزماں پیغمبر کی بدنامگی ہے۔ نبی کی بیٹی مکے کے کافروں سے پوچھتی پھرتی ہے، کافروں کی بیٹیوں سے پوچھتی ہے اگر میں نے تمہارا آنا ٹکا دمڑی ڈھیلا دینا ہو وصول کر لو، آٹا دینا ہو وصول کر لو، اگر تمہاری سوئی بھی میرے ذمے ہو مجھ سے وصول کر لو۔ کل کو یہ نہ کہنا زینب نبی کی بیٹی ہو کر ہمارا کھا کے چلی گئی۔ زینب کو خیرت آ رہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زد نہ آئے، ان کے مشن پر زد نہ آئے۔ ہم نے حج بھی کر رکھے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور نیک بنے پھرتے ہیں، مگر لوگوں کے قرضے مارتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں۔ کبھی تمہارے دماغ میں بھی یہ بات آئی کل کالی کملی والا میرا منہ دیکھ کر کیا کہے گا، اور بے حیا تو ہی میرا نام لیوا تھا؟ بازار میں جا کے دیکھو وہاں فریب ہی فریب، ٹھگی ٹھگی، مارکیٹ میں جاؤ جھوٹ ہی جھوٹ، کچہریوں میں جاؤ وہ تو ماشاءاللہ درباری سارے کا سارا صحابہ کرام کے زمانے کا ہے۔ کیا بات ہے، کچہری والے کیا کرے، اصل قصور تو تمہارا ہے نا۔ بچوں کو کھلاتے ہیں ڈالٹا گوشت، ڈالٹا گھی، اور افسروں کو لا کے دیتے ہیں دیسی گھی کے پیپے۔ نہ لڑو نا، کیوں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چھرے کلاڑیاں لاٹیاں چلاتے ہو؟ جو بات ہو وہ خود بخود اس کا فیصلہ کر لو۔ اس طرح سے لوگ آتے ہیں نا کچہری میں چاروں طرف ویگنوں سے، گاڑیوں سے، بسوں سے، جیسے عرس میں تشریف لا رہے ہو۔ کوئی آدمی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تقوی، میری پرہیزگاری کس طرح کی ہے اور کس طرح پر ہم لوگ کاربند ہیں۔ اور کئی جھوٹ تو ایسے ہیں کہ لوگ ان کو گناہ نہیں سمجھتے۔ مثلا اس نے کہا جی اس مال میں رعایت کر دے، وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ تو اتنے کا مجھے نہیں پڑا، اس سے زیادہ تو خرچہ آ جاتا ہے اس پہ۔ اور اگر اس نے نہیں پوچھا تو خام خواہ احسان جتلانے کے لیے کہ جی آپ ہمارے پرانے گاہک ہیں اس لیے ہم نے آپ پر بجٹ دیکھ کر پیسے لگائے ہیں، منافع لگایا ہی نہیں، حالانکہ لگایا ہوا ہوتا ہے۔ اور لوگ اس کو، حاجی اس کو، مولوی اس کو گناہ نہیں سمجھتا، حالانکہ قرآن اور نبی کی شریعت کے سامنے یہ بالکل حرام ہے۔ بہرحال سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک گلی میں جاتی ہے، ایک ایک قبیلے والوں کے پاس جاتی ہے، ایک ایک خاندان کے پاس جاتی ہے، اور جا کے کہتی ہے میں کالی کملی والے کی بیٹی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لختی جگر، میں مدینہ جانا چاہتی ہوں، جس کا میں نے جو کچھ دینا ہو وہ وصول کر لے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دیور کے ساتھ اونٹ پہ سوار ہو کر رات کو مکے سے نکلی کہ مدینے پہنچ جاؤں، ابا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ کئی میل باہر تشریف لے گئی، مکے کے سرداروں کو پتہ چل گیا
مکے کے چودھریوں کو پتا چل گیا کہ آخر الزمان پیغمبر کی بیٹی بچ کر نکل رہی ہے. اندازہ لگاؤ، عزت والے بیٹھے ہو، بیٹیوں والے بیٹھے ہو، دھیوں والے بیٹھے ہو، اندازہ لگا سارا مکہ باہر نکل پڑا. پکڑو کالی کملی والی کی بیٹی کو پکڑو. اور آپ پہنچے اس مقام پہ جہاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سفر فرما رہی ہیں. گھیرے میں لے لیا ڈاچی کو، اونٹنی کو. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے دیور نے بڑا سمجھایا، ظالمو کچھ نہ کہو، قریش کی آبرو ہے، ہاشمی خاندان کی آبرو ہے، عبد المطلب کے خاندان کی آبرو ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، کچھ نہ کہو. دین ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. اس کی عظمت کے لیے، اس کے اکرام کے لیے، اس کے احترام کے لیے، اس کی شان کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں نے اپنے خون کی نالیاں بہا دی. اس لیے قرآن کریم کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا، پروردگار عالم نے فیصلہ کر دیا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ وہ نبی کے خاندان سے پلیتی نجس غلط چیزوں کو دور کر دے، ان کو پاکیزہ بنا دے. اہل البیت، نبی کے گھر والوں کو پاک بنا دے. سمجھنے والوں نے خوب سمجھا. قرآن کہتا ہے اہل البیت، گھر والے. عربی میں بیت کہتے ہیں گھر کو، اہل کے معنی گھر والے. قرآن کریم نے اعلان کر دیا نبی پاک، نبی کی آل بھی پاک، نبی کا گھرانہ بھی پاک. اور بلکہ میں تو دیوبندی علماء کرام کا خادم اور غلام ہوں. میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، جو کپڑا نبی کے جسم اقدس کو لگ گیا وہ کپڑا بھی پاک. زمین کے جس حصے پہ امام الانبیاء نے قدم مبارک لگا دیا وہ زمین بھی پاک. جس شے کو کالی کملی والے کا ہاتھ مبارک لگ گیا وہ شے بھی پاک. اللہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹیاں پکا رہی ہے تندور میں، تشریف لے آئے. کہہ دو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا عائشہ ایک روٹی آج میں بھی پکاؤں گا. عرض کیا آقا میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، قربان ہو جاؤں، میں جو ہر وقت تیار ہوں. ایک روٹی پکائی، تندور میں لگا دی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لگائی ہوئی روٹیاں ساری پک گئیں، تندور سے باہر نکال لی. اس روٹی کا پانی خشک نہیں ہوتا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکائی تھی. بار بار جھانکتی ہے، بار بار دیکھتی ہیں، بار بار دیکھتی ہیں. کافی دیر کے بعد عرض کیا آقا میری پکائی ہوئی روٹیاں تو کبھی سے پک گئی، یہ آپ والی روٹی کا تو پانی بھی خشک نہیں ہوا. فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی جس شے کو میں محمد رسول اللہ کا ہاتھ لگ جائے آگ اس کے قریب نہیں آ سکتی. بھاں کیسے قریب آئے جس چیز کو میرا ہاتھ لگ گیا ہو. تو جو ہو ہی نبی کے گھر والے ان کا تو کہنا ہی کیا ہے. اب لوگ کاٹ ساٹ کرتے میں کہ جی صرف 5 ہیں، بس 5، گھر والا کوئی نہیں. اور اتنا بڑا ظلم کیا کہ سیدہ خدیجہ کو بھی شامل نہیں کیا. فاطمہ الزہرا کی اماں کو تو نہ چھوڑو، امام الانبیاء کی گھر والی کو تو نہ چھوڑو، حسنین کریمین کی نانی کو تو نہ چھوڑو، علی مرتضیٰ کی ساس کو تو نہ چھوڑو، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. بہرحال مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ ہمارے قوم، ہمارے جو عوام ہیں،
وہ اتنے دنیا میں پھنس گئے کہ ان کو اب ان باتوں کی ضرورت ہی نہیں کہ فاطمہ الزہرا کی اماں کون تھی، سیدہ زینب کی اماں کون تھی، اور یہ حضرات کس کس طریقے سے زندگی بسر کرتے تھے۔ بس اللہ نے پہلے تو ہم روٹی مانگتے ہیں، پہلے تو ہم سب لوگ روٹی مانگتے ہیں، یا اللہ بس کسی کا محتاج نہ بنا، روٹی چاہے۔ جب روٹی مل جاتی ہے فوراً کوٹھی مانگتے ہیں۔ اب اللہ کا وعدہ روٹی کا ہے، کوٹھی کا وعدہ نہیں ہے۔ اور یہ جتنا ہڑبونگ مچ رہا ہے نا، یہ روٹیوں کے لیے نہیں، کوٹھیوں کے لیے مچ رہا ہے سارا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دشمنوں نے آ کر گھیرے میں لے لیا۔ حضرت کی دیور نے بڑا بتایا اور بڑا شرمندہ کیا، شرمسار ہو جاؤ اور ذلیل ہو، اور عرب کے خاندان کی چودھریوں حیا کرو، کالی کملی والے کی آبرو ہے۔ ناباد آئے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نیزہ مارا، اونٹ سے ڈاچی سے نیچے گرا دیا۔ اور یہ واقعہ جو ہے نا، جو میں ذکر کر رہا ہوں، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا نہیں، بعد کا نہیں۔ تم کہو گے کہ بنا لیا، اگر بنانے والے بناتے حضور بنی ہوئی باتوں کو مٹا کے جاتے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حمل تھا، اوپر سے گری، نیزہ مارا، ساقط ہو گیا۔ خدا کی قسم ملتان کے مسلمانوں، جس دین کو آج تم نے مفت کا مال سمجھا ہوا ہے، جس دین کو تم نے لاوارث سمجھا ہوا ہے، جس دین کو تم نے بے وارثہ سمجھا ہوا ہے، جس دین کو تم نے یوں ہی سمجھا ہوا ہے، اس دین کی وجہ سے نبی آخر الزمان کی بیٹی کو دین کی دشمنی کی وجہ سے گھسیٹ کر مکے والے واپس لے آئے۔ نہیں جانے دیں گے، نہیں جا سکو گی، تم ہرگز اپنے ابا کے پاس نہیں جا سکتی۔ کافی دنوں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی تکلیف اٹھائی، بڑی پریشانی اٹھائی، اور پھر کافی عرصے کے بعد ذرا اندازہ لگاؤ، خانے خدا میں بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو کتنی تگ و دو کرنی پڑی ہوگی۔ ارے امام الانبیاء شہنشاہ کائنات کی بیٹی ہے، پھر ایک موقع ملا، رات کو چھپ چھپ کر نکل رہی ہے۔ کافی سارا عرصہ گزر گیا، خون بند نہ ہوا، سوکھ سوکھ کر کانٹا بن گئی۔ بڑی مشکل سے ایک عرصے کے بعد مدینے پاک میں پہنچی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فرمایا، میری لگتے جگر تجھے کیا ہوا؟ تیرے اندر تو خون کا قطرہ نہیں رہا، تو بالکل ڈھانچہ بن گئی، سوکھ سوکھ کر کانٹا بن گئی، تجھے کیا ہوا؟ سیدہ زینب اپنے ابا کو دیکھ کر اب رونے لگی اور فرمانے لگی،